تو دونوں جگہ پر یہ معنی فزیکل طور پر آیا ہے. حضور سید عالم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں قرآن سے, توجہ سنیے. یہ واضح اشارہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب سدرۃ المنتہا, سدرہ وہ جگہ ہے جہاں پر کائنات اینڈ ہو جاتی ہے, دنیا ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے عالم آخرت شروع ہوتا ہے. جیسے یہ لائن ہے پوری, یہاں دنیا ختم ہو گئی, دنیا کا آخری ڈیسٹینیشن سدرہ ہے. سدرہ کے آگے ٹائم اور اسپیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے. ٹائم اور اسپیس یہ اس یونیورسل, اس دنیا کا قاعدہ ہے, عالم اجسام کا. اس کے بعد عالم اجسام نہیں, عالم امر ہے. عالم امر میں وقت نہیں ہوتا, ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی, فاصلے نہیں ہوتے, وہ عالم امر کی چیز ہے. وہاں پر ٹائم اور اسپیس ہی نہیں ہے تو کیا ڈیسٹینیشن اور کیا اس میں فاصلے. ٹائم اور اسپیس یہ اس یونیورسل عالم اجسام اور عالم اسباب کی چیز ہے, اور اس کا آخری جو اسٹیشن ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اب سنیے اس کو قرآن سے چند منٹوں میں. اللہ فرما رہا ہے سورہ نجم میں, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, ہمارے حبیب میں دوسری دفعہ وہ جلوہ دیکھا. عند سدرۃ المنتہا, یہ قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ اب یہ بات زمین کی نہیں ہو رہی ہے. زمین کی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہو گئی, مسجد الاقصیٰ کہہ کر. اب یہ اس کے کوئی کہنا حضور اوپر کب گئے, تو یہ قرآن کہہ رہا ہے. 3 آیتیں متواتر دیکھیں, یوں تو 18 آیتیں اس کی متواتر آ رہی سورہ نجم کی. میں پہلے 3 پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, وَلَقَدْ رَآهُ, رَآهُ, رَآ کا فاعل حضور ہے, ہو کا فاعل چاہے جبریل لے لیں, مرجع چاہے جبریل لے لیں آپ, یا اللہ کی ذات کو لیں, لیکن معنی یہ ہے کہ حضور نے وہ جلوہ, حضور نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ. یہ قرآن کا وَلَقَدْ رَآ, تحقیق رآ, ہمارے مصطفیٰ نے دیکھا ہو اس جلوے کو, نزلۃ اخری, ایک دفعہ پھر. کہاں دیکھا اللہ آگے, یہ کوئی الگ الگ نہیں, ایک ہی کانٹیکسٹ سے آیت چل رہی, بالکل ترتیب. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. یہ 3 ترتیب سے آگئی. غور کیجئے ذرا, ایک قرآن کا طالب علم بن کے اس کو دیکھیے. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور دیکھا اس نے اس جلوے کو ایک دفعہ پھر. عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, عند پاس, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے؟ عندہا جنت المأویٰ, اس کے ساتھ جنت المأویٰ ہے. تو یہ بات زمین کی نہیں ہو رہی ہے, یہ بات آسمانوں کے اوپر کی ہو رہی ہے. توجہ ہے آپ کی. ایک جملہ میں یہاں پر مزید آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیں, حضور سید عالم کا آسمانوں پر جانا, صرف آسمان کو دیکھنا, مخلوق کو دیکھنا, ملکوت کو دیکھنا, خدا کی قدرت کی شاہکار کو دیکھنا, اگر یہ ہوتا نا, صرف یہ ہوتا, صرف یہ تھا, لیکن اگر یہی ہوتا تو حضور کو اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ خواہش کی تھی. بہت لذت والی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, اگر دماغ حاضر رکھو گے تو, اور دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سورۃ الانعام آیت نمبر 75. لوگ کہتے ہیں, مجھ سے پوچھا گیا حضور کو کیوں اوپر لے جایا گیا, میں نے کہا دیدار کے لیے. مجھ سے اگر آپ پوچھو گے نا کہ حضور کو عالم بالا میں کیوں لے جایا گیا, میں نے کہا وہ دیدار کے. کیونکہ اگر معراج کا معنی عروج ہے, صرف اوپر لے جانا ہوتا تو پہلے آسمان پر روک دیا جاتا, لیکن پہلے سے دوسرے پر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی معراج کیا ہے. معراج کا معنی کیا ہے؟ مثلا آپ کسی بہت عزت والے کو دیکھتے تو آپ کہتے آج تو میری معراج ہو گئی, یعنی آج مجھے عزت مل گئی, آج مجھے عزت مل گئی. تو سنیے, حضور کو زمین پر اس لیے نہیں روکا گیا کہ یہ حضور کی معراج نہیں تھی, یہ انبیاء کی معراج تھی جو حضور کو دیکھ رہے تھے. پہلے آسمان پر حضور کو اس لیے نہیں روکا گیا کیونکہ وہ حضور کی اصلاً معراج نہیں تھی, وہ تو پہلے آسمانوں والوں کی معراج تھی جو مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو دوسرے پر اس لیے نہیں روک دیا, اگر معراج ہو جاتی تو وہیں سٹاپ ہوتا. توجہ سنیے, کیونکہ معراج کا معنی عروج, اگر وہ چیز حضور کی عروج تھی تو وہیں سٹاپ ہو کر دوبارہ ریٹرن ہو جاتے.
لیکن حضور یہاں سے ریٹرن نہیں ہوئے، سدرا سے بھی ریٹرن نہیں ہوئے، ریٹرن کب ہوئے کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے غور کیجیے آپ۔ میں نہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت کمال کی بات اگر کی ہے، اگر آپ اس کا ذوق پکڑیں تو۔ مثال کے طور پر میرا کام لاہور میں ہے تو میں پشاور کیوں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے جی، میرا کام ٹھٹا میں ہے تو میں سکر کیوں جاؤں گا؟ جہاں سے میرا کام پورا ہو میں آ گیا۔ لیکن حضور جا رہے رکھتے ہیں، پھر ادھر رکے نہیں رہتے، پھر آگے نکل جاتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو معراج کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک محبوب معنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں آج میں نے حضرت صاحب کی زیارت کی، آج تو میری معراج ہو گئی۔ اچھا جملہ ہے، کہا جاتا ہے، درست بات کہتے ہیں آپ کہ مجھے عزت مل گئی، مجھے شرف مل گیا کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیا، ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا۔ تو بالکل ایک تناظر میں بات ٹھیک کہتے ہیں آپ، معنویت ہے اس میں، عزت پانا۔ تو سرکار زمین پر نہیں رکے، پہلے آسمان پر گئے، کیونکہ یہ ان کی معراج تھی، ان کی نہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، اصلاً یہ معراج حضور کی نہیں تھی، یہ پہلے آسمان والوں کی تھی۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان سے بھی اوپر ہوئے۔ کیا مطلب؟ وہ جو لوگ تھے جس شرف کے وہ طالب تھے، ان کو بھی معراج کرانی تھی، ہر جگہ سے گزار کر دیدار مصطفیٰ کرا کے ان کو معراج کرایا گیا۔ اور محبوب کو معراج کہاں کرائی گئی؟ جب اپنا جلوہ دکھایا گیا۔ جب اپنا جلوہ، اور اس میں کوئی جذباتیت نہیں، نہ کوئی خطیبانہ رنگ ہے۔ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، چند منٹ غور کیجئے گا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضور کو اس لیے لے گئے تاکہ وہاں پر ملکوت دکھایا جائے، اللہ کے کائنات کے راز بتائے جائے۔ میں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں نے کب انکار کیا؟ میں بار بار جملہ قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اصلاً یہ معراج نہیں ہے، حضور کا درجہ اس سے اوپر ہے۔ اس لیے کہ کیا نشانیاں دکھائی جاتی، وہ ساری نشانیاں حضور ہی کے دم سے ہے۔ حضور ہی سب سے بڑے آیت اللہ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تو وہ خود ہیں۔ تو وہ چاند کو دیکھ کر، تو وہ چاند کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جنت کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سدرا کی معراج ہوگی کہ وہ اپنے سے بڑی اللہ کی نشانی کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے، اور حضور کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے، اس لیے انہیں صفات دکھائی۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو صفت دکھائی، ذات نہیں دکھائی، کیونکہ وہ صفت کے مظہر تھے۔ اگر آپ ذوق پکڑتے تو میں آگے چلتا اس میں، لیکن چھوڑیں۔ تو اب آپ صرف اس یہاں پر رک جائیے اور دیکھیے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ میرے دوستو بزرگو، یہ ایک مسلسل معراج ایک دن کی محفل نہیں ہے، یہ آخری سانس تک ذوق رہنے کی محفل ہے۔ خدا کی قسم، جس کا دل خشک ہو وہ معراج کو پڑھے، وہ عاشق رسول نہ ہو تو پھر کہنا۔ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پر کوئی جبر نہیں کر رہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہر اعتراض کو کھل کر بیان کر رہے ہیں، اور اس پر دلالت اور دیانت کے ساتھ جو قرآن و سنت اور استدلال اسلامک طریقہ ہو رہا ہے، اس سے ہم معراج کو لا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے صوفیانہ ذوق میں نے کہا صوفی برحق کا ذوق بیکار نہیں، وہ بھی قرآن سنت والا ہوتا ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، اب تک جو بات کی ہے، دوبارہ میری تقریر کو پیج پر جا کر دیکھیے گا، کوئی بات ہم نے خلاف شراب، جذباتی مبالغے میں نہیں کی ہے، جو قرآن و حدیث کے تناظر میں تھی اس کی شان میں۔ مثلاً غور کریں، سرکار دو عالم کو اگر صرف آسمانوں کا راز بتانا ہوتا نا، یا زمینوں کا راز بتانا ہوتا، تو اس کے لیے آسمان پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ زمین پر کھڑے کھڑے بھی دکھایا جا سکتا تھا۔ ہاں، سورۃ الانعام آیت نمبر 75، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کی صفت احیاء کے مظہر ہے، اس لیے ہمیشہ وہ پوچھتے یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا۔ علماء صوفیاء نے لکھا بار بار حضرت موسیٰ کو زیادہ طلب کس کی ہے؟ یا اللہ تیری آواز سنو، مولا تیرا کلام سنو، آواز سے تو پاک، کلام سنو۔ ان کا رجحان کلام کی طرف ہے، ان کا یہ ہے کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ خدا کی صفت احیاء کے مظہر ابراہیم ہیں، اور خدا کی صفت کلام کے مظہر حضرت سیدنا موسیٰ ہے۔
اور اللہ کی ذات کے مظہر اتم جناب محمد رسول اللہ، اس لیے یہ سارے کمالات ان کے اندر ہیں.